الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام اور سائنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سے جانور ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی ذاتی صلاحیتوں سے بہت اوپر معلوم ہوتے ہیں۔ As these tasks require high degree of intelligence, expertise, experience, judgment and knowledge, far beyond what they could imaginably do with the degree of intelligence available to them، کہ وہ کام ان میں جو تجربہ چاہیے، ان کاموں کو کرنے کے لیے جو علم چاہیے، جو مہارت چاہیے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان جانوروں کے پاس یہ سب کچھ موجود ہوگا۔ فار ایگزامپل برڈز مائگریشن، پرندوں کا ہجرت کرنا۔ دس از این ایٹریبیوٹ، یہ پرندوں کا ایک خصلت ہے، ایک بیہیویئرل پیٹرن ہے۔ پوری دنیا میں پرندے ہجرت کرتے ہیں۔ اس ملک سے پرندے اڑتے ہیں، دوسرے ملکوں میں آ جاتے ہیں، کوئی خاص موسم ایسے فکس ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے تجربہ کیا کہ ایک پرندے کے پاؤں پہ چھلا باندھ دیا، جس کو ٹریکر کہتے ہیں، کہ یہ پرندہ جن رستوں سے اڑ کر جائے گا ہم ان رستوں کا پتہ چلائیں گے۔ اور جب اس ٹریکر کی فائنڈنگز کو دیکھا گیا، اٹ واز انارمس، اٹ واز انٹرسٹنگ، کہ جس رستے سے اس پرندے کے باپ دادا سال ہا سال سے گزرتے چلے آ رہے ہیں، وہ پرندہ انہی رستوں سے گزر کے اس گھونسلے پر پہنچا۔ فلالیس نیویگیشن، فلالیس فلائنگ، یہ اس کی پرواز ہے، اس کی اڑان ہے۔ پھر marvelous architectural skill while spinning a web by a spider۔ ایک مکڑی کے جالے کو غور سے دیکھیے، کسی انجینئر سے رائے لیں، اس کے جو بیچ میں سپاٹس ہیں، خانے جو بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو کھچاؤ ہے، اس میں جو طاقت ہے، marvelous architectural skill ہے یہ۔ wonderful geometry of honeycomb، شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس کو دیکھیے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ bees have encouraged mathematical speculation for 2 millennia۔ سینکڑوں سالوں سے یہ شہد کا چھتا میتھمیٹکس کے اندر، حساب کتاب کے اندر، اس علم کے اندر، ریاضی کے علم کے اندر ایک بہت بڑا رہنما بنا ہوا ہے۔ ہیگزاگون، مختلف قسم کی شکلیں جو ریاضی میں استعمال ہوتی ہیں، these have been inspired by the honeycomb۔ یہ مختلف مکھیاں ہوتی ہیں چھتے میں، ایک ورکر بی ہوتی ہے، ایک ڈرون بی ہوتی ہے، ایک کوئین بی ہوتی ہے۔ تینوں طرح کی مکھیوں کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں۔ سال ہا سال سے ہر مکھی وہ خاص کام سر انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ پرفیکٹ کمبینیشن، کوآپریشن اینڈ شیئرنگ آف ڈیوٹیز ان اینٹ کالونیز۔ چونٹیوں کی جو کالونیز ہوتی ہیں، چونٹیاں کالونی بنا کے رہتی ہیں، اور ہر چونٹی کے سپرد کوئی کام ہوتا ہے، ان میں کوآپریشن ہوتا ہے، ان کا کمبینیشن ہوتا ہے، سارے سال کا کھانا اکٹھا کرتی ہیں، یہ ذخیرہ کرتی ہیں، ویئر ہاؤس ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 12,000 چونٹیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، 12,000، ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت ہے۔ اپنے جسم سے 20% زیادہ بھاری ویٹ یہ اٹھا سکتی ہیں۔ اور گائے کی طرف دیکھیے، گائے یہ جانور، یہ بھی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ دوسرے جانوروں کی نسبت گائے میں دانت کم ہوتے ہیں،
اور اس کا پیٹ ویسے تو ایک سٹمک ہے اس کا، لیکن اس کے 4 کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں۔ گائے کا پیٹ 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس کے پیٹ کی پوری کیپیسٹی وہ 49 to 52 گیلنز ہوتی ہے۔ یہ کھانے کو صحیح طرح چبائے بغیر نگل لیتی ہے، اور وہ کھانا اس کے پیٹ کے ایک حصے میں چلا جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ منہ میں آتا ہے، اور اس پروسیس کو رومینیٹ کہتے ہیں۔ رومینیٹ دا کڈ، کڈ سے مراد وہ گھاس پھوس ہے، وہ چارہ ہے جو پوری طرح چبایا نہیں گیا اور دوبارہ منہ میں آ گیا، اب یہ اس کو چیو کرتی ہے، اس کو رومینیٹ کرتی ہے، اردو میں اس کو جگالی کہا جاتا ہے۔ اب یہ گائے جس کے جسم میں کھانا بھی ہے، گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے اور خون بھی ہے، اور اس گوبر خون کھانے کے درمیان سے خالص دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا سورۃ النحل، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں، دودھ میں گوبر اور خون کا نہ رنگ ہوتا ہے، نہ بو، نہ مزہ۔ کفار کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جسموں کے اجزاء تو بکھر جائیں گے، پھر ان میں فرق اور امتیاز کیسے ہو سکے گا؟ اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ دیکھو، بھوسا، چارہ، خون، گوبر، اس میں سے دودھ نکالا جاتا ہے، اور یہ غلط ملت نہیں ہوتے، ایسی صحیح چھانٹ۔ سبحان اللہ، ایسی قدرت والا رب اس دن بھی اجزاء کی چھانٹ کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بالکل آمیزش نہیں، تو بھی رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ تو یہ نشانیاں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آیا بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ انسان تعصب کے عنق کو اتار کے دیکھے تو ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اپنی ذات کے اندر یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ہم ایک الگ سلسلہ کریں گے اسلام اور سائنس کا اس کے اوپر، جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں لائف کے، یہ کیا حقیقت ہے؟ اپنی ذات کو دیکھیے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ اب انسان کی اس عظیم کنفیگریشن پہ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسے بنانے سے پہلے اس کی عظمت، اس کی خلافت کا اعلان فرما کر فرشتوں کو اس کے سجدے کے لیے تیار فرمایا۔ ناک ہاتھی کی طرح لمبا نہیں ہے، پرندے کی طرح بالکل غائب بھی نہیں ہے، ہر عضو انتہائی مناسب اور خوبصورت بنایا۔ کھانے کے لیے ہاتھ دیے تاکہ ہاتھ کھانے کی طرف جائیں اور کھانا اٹھا کر منہ کی طرف لے کر آئیں۔ یہ سر اگر جھکے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکے۔ کوئی درخت کھڑا ہے، ایک انداز ہے، کوئی بڑا پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، سینہ تان کر کھڑا، ایک انداز ہے، پوسچر ایک ہی۔ جمادات، حیوانات، نباتات اکثر ایک پوسچر پر کھڑے ہیں، ایک پوسچر پر ہیں اور تبدیل نہیں کر سکتے، جسم کی حالت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اب انسان کے جسم کی اس امپیکبل انجینئرنگ کو دیکھیے، یہ چاہے تو قیام میں کھڑا ہو کر اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاہے تو رکوع میں جا کر اس کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے، اور چاہے تو سجدے میں گر کر اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور چاہے تو اتحیات میں بیٹھ کر اس کے حبیب پہ درود بھیج لیتا ہے۔ انسان کے اعضاء ہیں، جانور کے بھی اعضاء ہیں، لیکن انسان ان سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لے سکتا۔ آنکھ ہے، انسان آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، اشارے بھی کر لیتا ہے، چاہے تو رو کر اپنے گناہ بھی بخشوا لیتا ہے۔ دانتوں کی مثال دیکھیے، یہ اگلے دانتوں کو انسائسرز کہتے ہیں، یہ نکیلے ہیں، پچھلے دانتوں کو مولر کہتے ہیں، یہ موٹے ہیں۔ اب چونکہ اگلے دانتوں سے سیب کو کاٹنا ہے، روٹی کو کترنا ہے، اور کاٹنے کے لیے کترنے کے لیے اگر بلیڈ جیسی چیز ہوگی تو زیادہ ممد و معاون ثابت ہوگی، اگلے دانتوں کو نکیلا بنا دیا گیا۔
اب کاٹ لیا، اس کو چبانا ہے، ڈائجسٹ کرنا ہے تاکہ ہضم کرنے میں آسانی ہو سکے، سلائیوا اس میں اچھی طرح مکس اپ ہو جائے، میکسیکیٹ دا فوڈ ہو جائے. تو چبانے کے لیے موٹی چیز ذرا زیادہ مفید و معاون ہوگی، پچھلے دانتوں کو موٹا بنا دیا گیا. یہ ہاتھوں کو دیکھیے، 8 انگلیاں ہیں، 2 انگوٹھے ہیں، چاہوں تو ان کو جوڑ کر پیالہ بنا لوں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لوں. دنیا کے کسی بھی ڈرافٹس مین، انجینئر کو، آرکیٹیکچر کو یہ 8 انگلیاں 2 انگوٹھے دے دیں، وہ اس سے زیادہ بہتر انداز سے ارینج نہیں کر سکتا جس طرح یہ ارینج ہو چکے ہیں. تو میٹھے اسلام بھائیو، یہ انسانی جسم کی امپیکیبل انجینئرنگ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اور نشانیاں دیکھتے چلے جائیے، اللہ رب العزت کی نشانیاں. پانی کا ایک قطرہ ہے، H2O، کیمیکلی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا امالگم ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے. یہی پانی کا قطرہ تربوز کی بیل پہ گرتا ہے، اس سے تربوز پیدا ہوتا ہے. یہی پانی کا قطرہ آم کے پیڑ پہ گرے، اس سے آم پیدا ہوتا ہے، جس کا رنگ، سائز، ذائقہ تربوز سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور پانی کے قطرے سے بھی ڈیفرنٹ ہے. وہ کون سی ذات ہے جو ایک پانی کے قطرے سے اتنا ڈھیروں کام لیتی چلی جا رہی ہے؟ تو نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. میٹھے اسلام بھائیو، اسلام اور سائنس کے آج کے سلسلے میں ہم جو ہیلتھ ٹپ آپ کو دے رہے ہیں وہ ایک نیو ایئر ریزولوشن ہے. یہ کچھ ملکوں میں نئے سال کے موقع پر کچھ ریزولوشنز ہوتی ہیں. ریزولوشن سے مراد کچھ عہد وہ کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں یہ نہ کر سکے تو اگلے سال میں کریں گے. اس سال ایک جگہ پر یہ ریزولوشنز دیکھی گئیں کہ 10 کینسرز آر کامن، 4 کینسرز کین بی اوائڈڈ. 4 اس میں سے ایسے ہیں جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ بگیسٹ اوائڈیبل رسک از سگریٹ. کون سی چیز ایسی ہے جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ان کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ بگیسٹ اوائڈیبل، ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز سگریٹ قرار پائی. اگر سگریٹ نہ ہوتا تو یہ پھیپھڑوں کا کینسر جو بیماری ہے یہ نایاب بیماری ہوتی، بہت کم لوگوں کو یہ بیماری ہوتی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے کیا کیا نقصانات ہیں انسانی صحت کو، اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی، اس کی جو نقصانات ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک تو سگریٹ نوشی کرنے والے کے اپنے جسم کے نقصانات ہیں. دوسرا سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ جو متاثر ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پیسیو اسموکنگ، کہ وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور تیسرا اکنامیکل پرابلمز ہیں جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے اپنے جسم کو کیا نقصانات ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جسم کا ہر حصہ ہی متاثر ہوگا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں. لیکن سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو سسٹم سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ ہے آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، یعنی نظام تنفس، سانس کا جو نظام ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ لنگ کینسر، اس آؤٹ آف 10 9 پیپل ہو ہیو لنگ کینسر، جو 10 میں سے 9 لوگ جن کو لنگ کینسر ہوتا ہے، اس کے اندر جو رسک فیکٹر نکلتا ہے وہ اسموکنگ ہی ہے، سگریٹ نوشی. اگر سگریٹ نوشی چھوڑ دی جائے تو لنگ کینسر سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بیماری جس کے اندر پھیپھڑوں کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں COPD، کرونک obstructive pulmonary disease. مریض کو سانس نہیں آتا، سانس لیتا ہے تو اس کے دوران سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں سانس کے دوران، اور مریض کی زندگی بہت ہی دشوار ہوتی ہے. تو یہ سارا اسموکنگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی مریض کو دمہ ہے اور وہ اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو اس کے دمے کا جو کنٹرول ہے وہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو گلے کا کینسر ہے، لیرنجیل کینسر، اس کے اندر بھی سگریٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ تو تھی نظام تنفس کے حوالے سے سگریٹ نوشی. اس کے علاوہ جو خون کی نالیاں ہیں، سگریٹ نوشی کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. ان کے اندر ایک پروسیس چل پڑتا ہے جس کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس، کہ خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں. جب خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو جہاں جہاں پہ نالیاں تنگ ہوں گی وہی حصے متاثر ہوں گے. اگر دماغ کو جو خون سپلائی ہو رہا ہے وہ نالیاں تنگ ہوں گی تو اس کی وجہ سے برین اٹیک یعنی سٹروک، دماغ کو صحیح طرح خون پہنچ نہیں پائے گا تو سٹروک ہو جائے گا. ہوگا.
اسی طرح جو دل کو نالیاں سپلائی کرتی ہیں اگر وہ بلاک ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اسی طرح جو پاؤں کو خون کی نالیاں جو خون سپلائی کر رہی ہیں اگر ان کے اندر بلاکیج ہو جائے تو پاؤں متاثر ہوتے ہیں اور اس بیماری کو کہتے ہیں تھرمبو انجائٹس اوبلیٹرینس، یعنی خون کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں، مریض کے پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے اور بعض اوقات تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے ٹانگ بھی کاٹنا پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. یہ تو چند بیماریاں تھیں جو اپنے جسم کو سگریٹ کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ لنگس کا کینسر ہو جاتا ہے، ویسے عام طور پہ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو کیا ایسی علامت اپیرنٹلی سمٹمز آئیں کہ اب وہ الرٹ ہو جائے؟ کیا لنگس کینسر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ لنگ کینسر کی علامات آ بھی سکتی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی آتی. جو علامات آتی ہیں ان میں سب سے کامن جو علامت ہے وہ کرونک کف ہے، یعنی پرانی لمبے عرصے کی کھانسی. اگر ایک کھانسی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، اسموکر ہے، تو اس کے اندر لنگ کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کھانسی ہے اس کے اندر بلغم جو آتا ہے اس کے اندر خون آ سکتا ہے ایسے مریضوں کو. سپوٹم کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ہیموپٹسس، یعنی سپوٹم کے اندر جو بلغم کے اندر خون کا آنا. تیسرا ہے ویٹ لاس، اگر تیزی سے وزن کم ہو رہا ہے، اسموکر ہے، کھانسی ہے پرانی، تو ایک پاسبلٹی ضرور ہے کہ ایسے مریض کو لنگ کینسر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے جو باقی حصے ہیں، کولوریکٹل کینسر، آنتوں کا کینسر ہے، بلیڈر کینسر ہے، خون کی کچھ کینسر ہیں، وہ بھی اسموکنگ کی وجہ سے ان کا رسک بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسموکنگ کے جو ایک نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہیں اور پھر پیسو اسموکنگ ہے، تو اپنی ذات کے اندر مختلف قسم کے کینسر کی روٹ کاز یہ سگریٹ نوشی ہے. ہاں جی، ایک وجہ اسموکنگ ہے. بالکل جو آپ نے کینسر کی علامات بتائیں، کیا یہ ہر کینسر کے اندر جس طرح پرسسٹنٹ فیور رہنا اور ویٹ لاس ہونا، ہر قسم کے کینسر کی یہی بیسک انڈیکیشنز ہوں گی یا ہر کینسر کی کچھ الگ علامات ہوتی ہیں؟ یہ کامن سمٹمز ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص علامات بھی آتی ہیں کینسر کی. لیکن یہ جو ہم نے بات کی کہ پرانی کھانسی ہوگی، بلغم کے اندر خون آئے گا، یہ زیادہ اسپیسیفک ہے لنگ کینسر کے حوالے سے، پھیپھڑوں کا جو کینسر اس کا ہوتا ہے. یہ کچھ ایسی علامات تھی، کچھ بیماریاں تھیں جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے اپنے جسم کو لاحق ہوتی ہیں. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پیسو اسموکنگ. پیسو اسموکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سگریٹ کا دھواں فضا میں نکالا تو ارد گرد کے لوگ جو سانس لے رہے ہیں ان کے اندر بھی وہ دھواں جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور تیسرا، اسموکنگ کی وجہ سے جو اکنامیکل لاسز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیسو اسموکنگ کی آپ نے بات کی، اس میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ ایک اسموکر اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اگر گاڑی میں اسموک کرے گا تو گاڑی میں اس کے اپنے بچے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے والدین بیٹھے ہوں، اس کے گھر والے موجود ہوں، اور اگر وہ گھر میں ہو تو وہاں پر بھی اس کے اہل خانہ ہوں گے. تو پیسو اسموکنگ کے پروسیس کے اندر جب اسموکر دھواں ہوا میں چھوڑتا ہے، اسی دھوئیں کو دیگر افراد انہیل کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتی ہے. ہاں جی، وہی اس دھوئیں کو انہیل کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں پیسو اسموکنگ. تو یہ اتنی ایکسٹینٹ ہے، یعنی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا اس کی ذات کو ہوتا ہے، کہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے؟ جتنا اس کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے اس سے کم ہوتا ہے یہ نقصان. لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی اگر ایک کمرہ ہے اس کے اندر 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ سگریٹ آپ نے پی تو اس کا جو دھواں ہے اس کمرے کے اندر کافی دیر تک وہ رہے گا، تو وہ لوگ بار بار اس کو انہیل کرتے رہیں گے، ایکسہیل کریں گے، باہر نکالیں گے، تو ان کی ذات کو بھی اس کا نقصان ہے. لیکن اسموکر کو زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. تیسرا اکنامیکل کے حوالے سے، اکنامیکل لاسز ہیں اسموکنگ کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی اسموکر جو پرچیز کرتا ہے، جو سگریٹ خریدتا ہے، وہ مفت تو نہیں ملتی. ایک آپ کی جو منتھلی پے ہے، ایک اس کا بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو اسموکر جو اس کے اوپر لگا رہے ہیں. اگر سپوز وہ 20 سگریٹ پر ڈے کنزیوم کر رہا ہے، اگر 40 یا 50 روپیز کی ایک ڈبی آپ دیکھ لیں کہ 1500 سے 2000 کا خرچہ ہے جو صرف اسموکر اپنی ذات پر اسموکنگ کے لیے لگا رہا ہے. آج کل مہنگائی کا رونا الگ، ہاں جی، قیمتوں کا رونا الگ، لیکن یہ ایک فضول خرچہ ہے جس کو وہ اگنور کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی، جس کا جسم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ٹوٹل نقصان ہے، اکنامیکل بھی نقصان ہے، جسم کو بھی نقصان ہے اور فیملی کے دیگر افراد کو بھی نقصان ہے. دیکھیں میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور فرمایا کہ اسموکنگ یہ کینسر کی بہت بڑی وجہ ہے. منہ کا، خاص طور پہ زبان کے نیچے کا، زبان کا کینسر. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سی جگہوں کے کینسر ایسے ہیں جو اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ایک حیران کن بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فرسٹ کمرشل سگریٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1865
but in several decades, late in 1950, when the public comes to know that smoking could cause cancer. 1865 में पहला सिगरेट बिका था, कमर्शियली दुनिया में अवेलेबल हुआ था, और साल हा साल तक, तकरीबन एक सदी तक इंसान को ये पता ही नहीं चल सका कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, नुकसान किस हद तक कि उसको लंग्स का कैंसर हो रहा है। एक सदी तक इंसान को इस बात का पता नहीं चल सका। जब हमने रिसर्चेस को पढ़ा तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने आई कि इंसान सिगरेट जब शुरू करता है तो उसकी 3 कॉजेज़ होती हैं। नंबर 1, उसकी सही वक्त पर रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, यानी जिस वक्त उसने सिगरेट शुरू किया उसको काउंसल नहीं किया गया प्रॉपरली। नंबर 2, वो अपनी उम्र से बड़ा नज़र आना चाहता था। नंबर 3, वो दोस्तों में मुमताज़ नज़र आना चाहता था। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने ये डिस्कशन सुनी जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द कॉज दैट अ यंग मैन इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्मोकिंग। He was not a smoker, but now he is smoking. And the causes are in front of us. That nobody was there to lead him, to counsel him, that what you were doing. And secondly, he just want to be prominent in his friend circle. आपको हैरत होगी, कई डेवलप्ड कंट्रीज़ के मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो मजबूत हैं, जहाँ दुनियावी तालीम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इदारे होंगे और शराय ख़ानदगी भी बज़ाहिर बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ के 75%, 80% नौजवानों ने कहा है कि सिगरेट पर बैन होना चाहिए, हुकूमती सतह पर बैन होना चाहिए। तंग आ गए हैं वो अपनी इस बात से। तो मैं यहाँ पे आपसे अर्ज करूँगा, जिसको आइडियल बनाएं, ख्याल रखें वो कौन है। याद रखिए, ये जो आइडियल बन जाते हैं ना, समझ लें इनसे इश्क हो जाता है, और महबूब की ज़ात से ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियरल फीचर्स डिफ्यूज होते हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी आदत यूं समझो उड़ के हमारे अंदर घुस जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम उस जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसे मोहब्बत जो की है उसको आइडियल माना है। Whenever you consider someone ideal, the traits will diffuse. ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज आती है। ऐसा ही डॉक्टर साहब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, इसी तरह कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हुई। अब उसको जब महबूब मान लिया, उसको जब आइडियल मान लिया, तो वो हायर कंसंट्रेशन पर हो गया, उसकी ज़ात से चीज़ें उड़कर ज़रूर आएंगी। अब जिस वक्त कोई इंसान आता होगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सूरत मुबारका की उस वद्दुहा वाले चेहरे की ज़ियारत करता होगा और कलिमा पढ़ लेता होगा, और फिर वो पहली बात तो जहन में यही आती होगी ना कि अब चौके इस हस्ती का कलिमा पढ़ लिया, इनको नबी मान लिया, तो मैं भी इन जैसा बन जाऊं, ट्रेट्स हैं उनके, जो एटीट्यूड्स हैं उनकी, जो सुन्नतें उसको अपना लूं। तो यहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप अमीर अहले सुन्नत की ज़ात को गौर से देखिए, मेरे बापा जान की ज़ात को जिन्होंने आइडियल बनाया, उनकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब आ गया, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत को आइडियल बना लिया, अब उनकी ट्रेट्स, उनके एटीट्यूड्स वो अडॉप्ट कर लिए। अब मैं बताता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत की ट्रेट्स, एटीट्यूड क्या है, अमीर अहले सुन्नत का मिजाज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि दूसरे ममालिक में जाकर आपने वहाँ के लोगों को कैसा पाया, नीज़ बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के बारे में आपके क्या तासुरात कायम हुए। इरशाद, मैंने पाकिस्तान और हिंद के मुसलमानों में इस्लाम का सबसे ज़्यादा जज्बा पाया। इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पाक व हिंद के मुसलमानों से तो शायद ही कोई बढ़ सके। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मिज़ारे फ़ायज़ुल अनवार में पाको हिंद की तरफ कदम शरीफ किए हुए हैं। गोया हम सरकार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की सीध में हैं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें, कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और गालिबन
باب الکعبہ کا رخ بھی پاک و ہند کی طرف ہے۔ ان دونوں مقدس جہات سمتوں میں اگرچہ دیگر ممالک بھی ہیں، مگر پاک و ہند کے مسلمانوں پر فیضان زیادہ نظر آ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے ادب کتنا زیادہ ہے۔ جب جب میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، میرے مرشد کتنے القابات ساتھ لگاتے ہیں۔ صرف اس رسالے میں نہیں، ساری تصانیف اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ارے آج لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو امیر اہل سنت کی وجہ سے یہ عادت پڑی ہے۔ الحمدللہ یہ میٹھی میٹھی عادت زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا نام لینے کی سعادت حاصل کریں گے، جتنا ہو سکا ادب کریں گے۔ آج دعوت اسلامی سے ڈاکٹرز بھی وابستہ ہیں، وکلاء بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہیں، شعبہ تعلیم اور ڈاکٹرز مجلس کے ڈھیروں اسلامی بھائیوں کے ذمہ داران کو آپ دیکھیے، وہ بتاتے ہیں یہ کہ ہماری ایسی عادت نہیں تھی، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، زیادہ ہو گیا تو اوپر سواد ڈال دیتے تھے۔ امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، ادب کرنا آ گیا، پتہ چل گیا کس ہستی کا کیا ادب ہے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے جب بھی آقا کا نام آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے میٹھے مرشد کتنے القابات لکھتے ہیں، ادب کتنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے پوچھا گیا بزرگوں کی نشست گاہ پر بیٹھنا کیسا ہے؟ ارشاد، بزرگوں کی نشست گاہ پر بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یاد رکھیے بزرگان دین کا ادب بہت بڑی سعادت اور بے ادبی زبردست آفت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مرشد کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی غیبت ادب موجودگی میں اس کی جگہ بیٹھنا منع ہے، اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے۔ ایک استفتاء میں تصحیح و تصدیق کی غرض سے چند آداب لکھ کر بھیجے گئے جن کی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تائید فرمائی۔ انہی آداب میں یہ بھی مذکور ہے، حتی الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر یا اس کے کپڑے پر پڑے، اس کے مصلے جائے نماز پر پیر نہ رکھے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے۔ بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں ہمیں امیر اہل سنت۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ جو آج امیر اہل سنت کو آئیڈیل بناتے ہیں، سنتوں کے سانچے میں ہمیں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے ڈپارٹمنٹس کو آپ دیکھ لیجئے، جس طرح میں نے تذکرہ کیا، آج ایسے ایسے تعلیمی ادارے جن کو سن کر کچھ شرفا ایسے ہوں گے جو محلوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ڈر جاتے ہوں گے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کا نوجوان ہے، پتہ نہیں کیا اس کا مزاج ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی ذمہ داران، امیر اہل سنت سے وابستگان، ان کے مریدین، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین امیر اہل سنت سے وابستہ ہوئے، چہرے پہ داڑھی شریف آ گئی، سر پہ امامہ شریف کا تاج سج گیا، ہاتھوں میں فیضان سنت آ گئی، نگاہیں جھک گئیں، اور منہ پر لبوں پر گانے نہیں بلکہ نعتوں کے ترانے سج گئے، راتیں عبادت میں گزرنے لگیں، دوسروں کو الحمدللہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب دیکھیے وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ فضولیات میں نہیں پڑھنا، سگریٹ پینا فضولیات ہے، صحت کا نقصان ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پیسو نقصانات ہیں، اکنامیکل نقصانات ہیں۔ تو یہ جو امیر اہل سنت سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ مدینے سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ سٹڈی بھی اگر کرتا ہے امیر اہل سنت کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے الحمدللہ۔ آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات سے وابستہ ہو جائیں گے۔ آئیے امیر اہل سنت کے دامن کرم کو تھام لیتے ہیں، اپنی ذات میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔